ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم. سلیم کا مطلب ٹھیک، عیب سے پاک. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل جو تھا وہ عیب سے، برائیوں سے پاک تھا. کیا مطلب؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل ٹھیک تھا. اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے یعنی دل کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کولیسٹرول نہیں تھا، اس کی رگیں کھلی ہوئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے. دل کا مطلب باطن ٹھیک تھا، اندر سے کیا تھے؟ ٹھیک تھے. اور جب انسان اندر سے ٹھیک ہوتا ہے تو اکثر باہر سے بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ. تو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور ٹھیک بننے کے لیے دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ایک ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک کی تعریف کیا ہے. دوسرا پھر وہ ٹھیک بنتے کیسے ہیں. قرآن دونوں چیزوں کو فوکس کرتا ہے. میں بتاتا ہے کہ ٹھیک کسے کہتے ہیں، ٹھیک کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ٹھیک بننے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک بن گئے تو جنت ہے، ٹھیک نہ ہوئے تو کیا ہے؟ جہنم ہے. اب چونکہ ٹھیک کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ ٹھیک کہتے کس کو ہیں، اس لیے ہم کبھی انگریزوں کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی جاپانیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، کبھی پڑوسیوں کو ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک بولو نہیں ہوتے. اور سب سے بڑی غلطی ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر تو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہوتے ہیں ہم. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب، وہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. انگریز کے ایٹیٹیوڈ اور انگریز کا تو بہت بعد میں، ہمارے علماء بہت پہلے ان مسائل کو لکھ چکے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جب آپس میں رہا جاتا ہے تو کیسے رہا جاتا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. یہ کتاب اسکولوں میں نصاب کا سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھو جاپان میں لوگوں میں واقعی بہت تہذیب ہے، واقعی بہت تمیز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمیز کہاں سے آئی ہے؟ اسکولوں میں جاپان میں بچوں کو تعلیم بعد میں دی جاتی ہے، تمیز پہلے سکھائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو تعلیم بعد میں بھی نہیں دی جاتی اور تمیز کے بجائے باقاعدہ بدتمیزی سکھائی جاتی ہے. تو پروگرام بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا پوری قوم کا؟ کیا خیال ہے؟ جاپان میں تعلیم بعد میں، ہمارے ہاں تعلیم نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بولو بعد میں. جو پڑھے اپنے بلبوتے پہ ہی پڑھے میں، نہ پہلے نہ بیچ میں نہ بعد میں. اور جاپان میں تہذیب بچوں کو پہلے سکھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں پہلے بھی نہیں سکھائی جاتی. چلو غنیمت تھا نہ سکھاتے بھائی، ابا اما سے جو تہذیب سیکھی ہے اسی پہ عمل کر لیتے. نہ نہ نہ، بلکہ باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے. جب آرڈر پہ بندے کو بدتمیز بنایا جا رہا ہو تو اس سے تمیز کی امید رکھ سکتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. تھوڑی گاڑی اردو ہے، جو لفظ سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں. پرانی اردو ہے نا، ہونا یہ چاہیے اس کو اب آسان اردو میں یا انگلش میں چھاپا جائے، کیونکہ انہوں نے رہن سہن کے وہ آداب لکھے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ نہیں، وہ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ایسا عمل نہ کرو، آپ سے کوئی پوچھے کہ اس سے تو فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کو میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے، تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ کرو. بعض دفعہ آپ کا ارادہ، اب دیکھو جو ہر وقت سیلفی لے رہے ہیں ان کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ تھوڑی ہے، وہ تو محبت میں کر رہے ہیں نا یہ کام. میں یہاں سے جب آسٹریلیا جا رہا تھا نا، تیرا اب پرانا قصہ ہو گیا، اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. شروع میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ یار میری بات ہو رہی ہے، پھر یہ غلط ہو جاتا. اب 13-14 گھنٹے کی فلائٹ تھی، میں نے لیپ ٹاپ لیا، میں نے کہا آج میں پورے جتنے بھی کام میرے رہ گئے ہیں نا سارے نمٹا دوں گا. 12-13 گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے علمی کام رکے ہوئے تھے. بھائی اب سارے کام کیا کروں گا؟ نمٹاؤں گا. جہاز میں اور کوئی کام ہے نہیں بھائی، نمٹاؤ اب سارے کام. تو کیا ہوا، ایک صاحب آ کے الحمدللہ محبت میں ہی بیٹھ گئے اور اللہ کے فضل سے انہوں نے خیریت، آپ خیریت سے ہیں، میں خیریت سے ہوں، فلانا خیریت ہے. 6-7 گھنٹے الحمدللہ خیریت میں الحمدللہ پی گئے. خیر کیا کرتے ہم ان کو. تو چلو اب پرانا قصہ ہو گیا. بہرحال تو 6 گھنٹے کے بعد ہم اس قابل نہیں بچے تھے کہ ایک بٹن بھی
पास है। होना ये चाहिए ना कि मुफ्ती साहब कोई काम तो नहीं, आपसे बात कर सकता हूँ, हाँ जी ठीक है। फिर मैं जब बोलूं कि मैं काम है तो आप रुक जाएं, वो फिर भी नहीं रुक रहे थे। ऐसा भी होता है, मेजोरिटी तो रुक जाती है, जब बताओ ना मैं जरा बिजी हूं तो रुक, फिर यूं करके देख भी रहे होते लैपटॉप को, यूं करके ना। बाज लोग, सब नहीं, मेजोरिटी इतनी बुरी नहीं है कि देखे। तो इन चीजों से हमें बच्चों को, मुझे भी सीखने की जरूरत है, मैं कोई बहुत नेक नहीं हूं, तो हम सबको सीखने की जरूरत है। ये किताबें घरों में दाखिल करें, आदाब मुआशरत, आपस में रहन सहन के आदाब, समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, पांच दफा सियासी तौर पे बदतमीज बनना पड़ता है, वो एक अलग चीज है। अपने ऊपर मसनूई गुस्सा मुसल्लत करना पड़ता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। कुछ मजबूरी के अहकाम अलग होते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी उसको लेके चलेंगे। तो उस किताब में मौलाना अशरफ अली थानवी ने कितनी जबरदस्त बात लिखी। फरमाया, जब तुम्हारे घर में कोई शख्स आए तो सबसे पहले उसको बैतुल खला का रास्ता बताओ। क्या बताओ उसको? वॉशरूम, रेस्ट रूम, पुरानी इंग्लिश में लैट्रीन। वजह उसकी ये मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मुझे लोग बता देते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि बहुत से मेहमानों को बहुत जोर का आ रहा होता है। उन्होंने तो लिख दिया कि आ रहा होता है, मैं स्किप कर रहा हूं। बाज दफा मेहमान को बहुत जोर से आ रहा होता है और वो बताते हुए शर्मा रहा होता है। कैसा शेर हो गया कि नहीं हो गया? ये मेरा अपना बनाया हुआ अभी का शेर है। बहुत से मेहमानों को बहुत जोर का आ रहा होता है, जो वो बताते हुए शर्मा रहा होता है। शेर बन गया कि नहीं बन गया? क्या ख्याल है भाई? लिहाजा वो शर्मा रहा होता है कि आते ही वॉशरूम में तो नहीं घुसता ना कोई। भाई बैठे हैं, पहले खैरियत और सुनाए, तबीयत ठीक, पानी पिएंगे, ठंडा पिएंगे। वो रोक के क्या कर रहा है? उसके जज्बात काबू में। तो ये मेजबान की जिम्मेदारी है, आते ही किधर का रास्ता दिखाएं, बोलो ये जी वॉश हजरत यहां तशरीफ ले। अगर जाना चाहें, ये भी नहीं कि जबरदस्ती घुसेड़ दो उसको, आ रहा नहीं है आप जबरदस्ती ले गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अच्छा, ये तो एक मिसाल दी है मैंने, ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपनी सोसाइटी में। असल में मजहब में हमने देखो, गैर मुस्लिम ने पता है क्या किया है? इस्लाम दो चीजों का नाम है, अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक, है कि नहीं? फिर मखलूक के हुकूक की भी दो सूरत किस्में हैं, आपस के हुकूक। एक है रिलेशन, ब्लड रिलेशन, माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, बहन के, भाइयों के, ये एक किस्म हो गई। दूसरी किस्म है कि ब्लड रिलेशन नहीं, वैसे ही एज ए इंसानियत आपका किसी के साथ बिहेवियर कैसा होता है, एज ए इंसानियत, समझते हो? चाहे वो आपका अब्बा नहीं भी है, मामू नहीं भी है, चाचू नहीं भी है, इंसान है। तो अब इस्लाम को हम इस वक्त जो है इस डिटेल के मुताबिक तीन अहकाम में डिवाइड कर सकते हैं। तीन किस्म के रिलेशन है इस्लाम में। एक अल्लाह का रिलेशन बंदों के साथ, और बंदों का किसके साथ? अल्लाह का जो हमारे साथ है वो तो अल्लाह का मसला है ना। हमारा मसला क्या है? हमारा रिलेशन किसके साथ? अल्लाह का। गोरे ने इस रिलेशन को अपनी सोसाइटी से आउट कर दिया, समझते हो? अभी मेरा मकसद गोरों पर बयान नहीं है, इस्लाम को समझाना है। गोरे ने मखलूक का जो अल्लाह से रिलेशन था, उस रिलेशन को अपनी सोसाइटी से क्या कर दिया? आउट। वो जिना करते हैं, अगर भाई लड़की राजी है तो जिना जुर्म नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की जब दोनों राजी हैं तो मखलूक को कोई तकलीफ नहीं हो रही ना इससे, ना लड़की को हो रही है ना लड़के को हो रही है। लेकिन नाराज कौन हो रहा है? अल्लाह। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह का मसला है, ये मजहब का है, इसको अपनी सोसाइटी से क्या करो? आउट। आप किसी मजहबी स्कॉलर से पूछेंगे, चाहे वो ईसाइयों का हो, यहूदियों का हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, कि भाई लड़का लड़की दोनों जिना पे राजी हैं तो ये जायज है? हिंदू मजहबी स्कॉलर भी कहेगा हराम, नाजायज। हिंदी में क्या कहते हैं? पुन्ना। गुनाह को क्या बोलते हैं हिंदी में? पाप है ना, पाप है, पाप है। पुन्ना भी तो कुछ है, मेरा ख्याल है को पुन्ना भी पाप है, ये बहुत बड़ा। वो क्या कहेंगे? पाप। ईसाई भी क्या कहेगा? गुनाह। यहूदी भी क्या कहेगा? बोलो ना, गुनाह। जो सेकुलर लोग हैं, अंग्रेज हैं, वो कहेंगे कोई गुनाह बोलो नहीं है। भाई क्या ना वो भी राजी है, ये भी राजी है, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही है किसी तीसरे शख्स को? तो मजहब क्या कहेगा? नहीं भाई, क्यों? इससे आपका रिलेशन उस लड़की के साथ तो मजबूत हो रहा है, उसका आपके साथ, लेकिन आपका अल्लाह से रिलेशन क्या हो रहा है? मुंह से बोले ना यार, खराब हो रहा है ना। अल्लाह से रिलेशन क्या हो रहा है? खराब। तो अमेरिका वालों ने, जापान वालों ने, फ्रांस वालों ने और जर्मनी वालों ने, रूस वालों ने अल्लाह के रिलेशन को सोसाइटी से निकाल दी, क्योंकि जब अल्लाह को निकाल दिया तो रिलेशन गया तेल लेने। गर्मियों में किसी को तेल लेने भेज दें तो आदमी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज तो उन्होंने खत्म कर दी। फिर
مخلوق کا آپس کے ریلیشن کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ریلیشن جو بلڈ ریلیشن کہلاتا ہے, جیسے ماں کا حق, باپ کا حق. اب ماں اور باپ آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تو بھی ان سے ریلیشن بنا کے رکھنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن ختم ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ بلڈ ریلیشن ہے. تعلقات اچھے یا برے ہونے سے بلڈ تو بلڈ ہی رہے گا نا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. وہ تمہاری باڈی کا حصہ ہے, پارٹ ہے, تم ان کی باڈی کا کیا ہو؟ پارٹ. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ریلیشن ہے, یہ ختم بولو نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی مثال اچھی سی ذہن میں آ جائے نا, کہ ایگریمنٹ کروا دیا جاتا ہے نا دو پارٹیوں کا آپس میں, تو آپ کو وہ ایگریمنٹ توڑنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو کمپنی نے آپ دونوں کا ایگریمنٹ کروایا ہے, اب کمپنی سے پوچھے بغیر یہ ریلیشن ختم نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ایک ریلیشن تمہارا بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. اللہ تمہیں کسی بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا, لیکن جس عورت کے پیٹ سے تمہیں جنم دیا گیا, جس کے بلڈ سے تمہیں بنایا گیا, یہ تمہاری سلیکشن نہیں ہے, یہ اس عورت کی بھی سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی سلیکشن. جس کے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا, نہ یہ تمہاری سلیکشن نہ تمہارے باپ کی سلیکشن, یہ سلیکشن کس کی ہے بھائی؟ اور یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن ہے. اگر الیکشن کروایا جاتا نا تمہیں کس گھر میں پیدا ہونا ہے, تو پھر بہت سے لوگ جو رکشا چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں یہاں رکشے والے کے گھر میں نہیں, ہمیں کس کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے, ہمیں فلاں کے گھر میں. ہمیں ایک نام آ رہا تھا ابھی واپس چلا گیا بڑی مشکل سے, سیاست میں زیادہ نہیں بولتا, زیادہ کہ بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں فلاں کے گھر میں پیدا کرا دے تو ہم بس پھر ہماری وارے نعارے ہو جائے, پھر کوئی غم ہماری زندگی میں نہیں ہو, پھر ہم جو مرضی کرتے رہے. اب میں زیادہ نہیں جاؤں گا نا, پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. تو خیر, تو یہ جو سلیکشن ہے جس کو بلڈ ریلیشن والی سلیکشن اور ریلیشن کہتے ہیں, یہ ریلیشن وداؤٹ الیکشن ہوا ہے, اور اس میں سلیکشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا اللہ کہہ رہے جب یہ میری سلیکشن ہے تو اس سلیکشن میں تمہارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, کہتا یار مجھے بہت افسوس ہوتا ہے میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا, کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, اس کے ابا کتنے اچھے ہیں. میں نے کہا بہت ہی بدتمیز انسان ہو, ماشاء اللہ, لگ رہا ہے باقاعدہ بدتمیزی میں آپ نے ڈپلوما کیا. یہ بہت بڑا تانا ہے اپنے باپ کو کہ کاش میرا باپ وہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کل آپ کو بولے کاش میرا میاں وہ والا ہوتا, وہ زیادہ ہینڈسم ہے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ جن عورتوں کے شوہر ہو تو کیا دنیا میں سب سے اچھے شوہر آپ ہی ہو؟ ہے بھائی. اور بہت سارے شوہر ایسے ہیں کہ آپ کی بیوی کو وسوسہ آئے گا کاش میں اس کی بیوی ہوتی, وہ زیادہ ہینڈسم ہے, وہ زیادہ مالدار ہے, وہ زیادہ خوش اخلاق ہے, بلکہ پھر اس کی بیوی بنے گی تو اور اچھے اچھے مارکیٹ میں لوگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ کی بیگم آپ سے کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کا سائز بھی اتنا بڑا اور آپ کا وزن بھی اتنا زیادہ, فلاں جو ہے نا آپ کا جو دوست جو عید پہ آپ کے ساتھ گھر میں کباب کھانے کے لیے آیا تھا, کیا ہینڈسم ہے, کاش میں اس کی بیوی ہوتی. بولو بھائی, تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کو غصہ آتا. پھر وہ کہتی غصہ کیوں آ رہا ہے, رائے کا اظہار کر. میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں تو ایک اظہار کر رہی ہوں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. غریب لوگ پرانے زمانے میں نا اسی طرح کے شعر کہا کرتے تھے, پہلے کھوتے کی بڑی ویلیو تھی نا. بھائی ہو سکتا ہے نا آپ کی بیگم کو کوئی بندہ نظر آئے بڑا ہینڈسم, آپ کے وہ کاش ایسا ہوتا, دل میں وسوسے کی حد تک پتہ نہیں کس کس کے کیا کیا خیال آئے ہوں گے. لیکن اگر وہ اس وسوسے کو زبان پہ لے آئے اور آپ سے کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے رہ رہ کے, اور اس خیال کا اظہار کیے بغیر میں رہ نہیں پا رہی, لیکن یہ خیال کی حد تک ہے, وسوسے کی حد تک ہے, اسے آپ حقیقت نہ سمجھنا. آپ ایک دم جوش میں آؤ گے, بیگم بولو کیا خیال آ رہا, وہ کہے دیکھیے آپ سیریس نہیں ہو جائیے گا, آپ کا جو دوست ہے نا جو آپ کے ساتھ بقرعید پہ گائے لٹا کے ذبح کر رہا تھا, ابھی تو بقرعید کو چند دن گزرے نا تو وہ مثال زیادہ, وہ کتنا کیوٹ کتنا ہینڈسم ہے. ہو سکتا ہے وہیں آپ کی رگ پھڑکنا بولو شروع, لیکن آپ براڈ مائنڈیڈ, آپ نے کہا نہیں بھائی غلط کیوں لے کے جاؤں, نیگیٹو کیوں لے کے جاؤں, ویسے ہی اچھا لگ رہا ہوگا. لیکن آپ کی بیگم یہاں تک خاموش بولو نہیں ہوئی. پھر وہ کہتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں واقعی ہینڈسم تو ہے, بہت ہی براڈ مائنڈیڈ ہے نا آپ نے اس کو اچھے رخ پہ لے کر گئے نا. آپ نے کہا تھینک یو میرے دوست کی تم نے تعریف, بڑے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, تھینک یو میرے دوست کی تم نے
تعریف کی, کتنا کیوٹ, کتنا ہینڈسم ہے, بہت اچھا لگا کہ میرے دوست کی تم نے کیا کی ہے, کیونکہ دوست کی تعریف حقیقت میں میری سلیکشن کی تعریف ہے کہ میں نے کیسے خاندانی آدمی کو دوست بنایا ہوا ہے. تھینک یو بیگم, نائس ٹو میٹ یو. بیگم یہاں تک چپ نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ تھی, سمجھ رہے, وہ آپ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی. آج کل پڑھے لکھے کو اسی کو کہا جاتا ہے, جو پڑھی لکھی بے پردہ پردے میں ہو اور اسکارف لے ہو, اس کو لوگ پڑھا لکھا نہیں سمجھتے. تو کہتی ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی. اسٹریٹ فارورڈ اس نے یہ کہہ دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. آپ نے کہا بیگم یہ کیا بیہودہ بات تمہیں زبان سے نکال. تو وہ کہے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے ڈیورس دیں اور میں اس سے شادی کروں, میں تو صرف ایک رائے کا اظہار کر رہی ہوں. میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری رائے, میری زبان میرا سینٹنس. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جسم میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا خیال, یعنی میرا مائنڈ, جو میرے مائنڈ میں آئے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ والا خیال آنا چاہیے, یہ والا نہیں آنا چاہیے, کوئی لگا سکتا ہے؟ تو میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میرا مائنڈ میرا خیال, میرا خیال تو زبان بھی میری, زبان میری تو اظہار بھی میرا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو بند کر دیں, کائنڈلی ریکارڈ نہ کریں. تو آپ کی کھوپڑی ایک دم گھومے گی کہ نہیں گھومے گی؟ تو آپ جواب میں کہو گے کہ ٹھیک ہے بیگم پھر مجھ سے ڈیورس لے لو اور شادی کس سے کرو, اس سے کرو. وہ جواب میں کہ نہیں, میرا ایسا کوئی ارادہ, بس ایک دل میں خیال آیا تھا, میں چاہتی تھی کہ وہ زبان پہ آئے, کیونکہ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. منافقت یہ ہے کہ میں کہوں میرے لیے آپ سب سے اچھے, دل میں ہو کہ نہیں تیرا دوست وہ زیادہ اچھا ہے. اس لیے یہ آج کل جو لبرل پنا آ رہا ہے نا, اس میں اسی قسم کی آزادی سکھائی جا رہی ہے. سیکولر لبرلز جو ہے نا, اس قسم کی آزادی سکھا رہے ہیں. میں منافق نہیں ہوں, جو دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پہ. باقی آپ کے ساتھ میں خوش ہوں, انجوائے کریں. بتائیے کلیجی بنانی ہے یا کوفتے بنانے؟ بقرعید کا کاٹنے آیا تھا نا وہ, تو وہ کلیجی رکھی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کمبخت, جب تجھے رہنا میرے ساتھ ہی ہے تو یہ زبان سے اس تکلف کی ضرورت تھی کیا تجھے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ حالانکہ یہ جو سلیکشن ہے نا کہ اس عورت نے آپ کو شوہر بنایا, یہ اللہ کی سلیکشن بعد میں ہے, عورت کی سلیکشن پہلے, اس نے خود قبولا ہے. اس سلیکشن پہ آپ کو غصہ آئے گا, اس جملے سے کتنا شدید غصہ آئے گا. تو جو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہو, جس میں آپ سے نہیں پوچھا گیا, اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو, اس سلیکشن پہ اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کاش میں اس کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ میرا باپ ہوتا. کیونکہ آج بہت سے نوجوانوں کے دل میں نا کھوپڑیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں, اب پرانا قصہ ہو گیا, وہ نوجوان نہیں سمجھے گا کہ میں اس کی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. مجھ سے آگے کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا, وہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں, میرے والے ابا اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو سب سے اللہ نے آپ کو دے دیے نا, تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر دیے, پوچھے بغیر دیے. تو یہ گاڈ, یہ خدا کا سلیکشن ہے. جب اللہ نے اس کے بلڈ سے, اس کے خون سے آپ کو بنا دیا, تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہی آپ کا باپ ہو اور یہی عورت آپ کی ماں ہو. تو جب اللہ نے کر دیا تو جن کا خدا سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے وہ تو کہیں گے کاش یہ میرے ڈیڈ نہ ہوتے, لیکن جو اللہ سے اپنے ریلیشن کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جیسا بھی آڑا ترچا ابا ہو, جیسی بھی ماں ہو, مجھے کیا ہے, قبول ہے. اور میرے لیے اس کائنات میں اس سے اچھا باپ یا اس سے اچھی ماں ہو نہیں سکتی تھی. لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں جو اپنا ریلیشن کس سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اللہ سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں جو ایکسپلین کر رہا تھا, جو ٹاپک چل رہا تھا, وہ یہ کہ گورے کے ہاں اللہ کے ریلیشن کی بھی کوئی حیثیت بولو نہیں. اس لیے ان کے ہاں, اب کیا میں گورے پہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا, پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا. اب تیسرا ایک ریلیشن مخلوق کا آپس میں, اللہ کا ریلیشن مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ. دوسرا ریلیشن تھا بلڈ ریلیشن, وہ بھی مارکیٹ سے کیا کر دیا گورے نے, بولو شارٹ. ان کے یہاں بلڈ ریلیشن کی بھی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. 18 سال کے بعد بھی آپ آزاد, 18 سال سے پہلے بھی آپ بولو آزاد. باپ ایک تھپڑ لگایا, پولیس کو بلا لو فوراً. سمجھتے ہو, تھپڑ لگایا آپ نے, کس کو بلا لیا, پولیس. ماں نے تھپڑ لگایا, کس کو بلا لیا, تو ریلیشن گیا. وہ ماں نہیں, وہ خان سامہ ہے. سمجھ رہے ہو, وہ میڈ ہے, وہ ماسی ہے آپ کی خدمت کے لیے. وہ باپ نہیں ہے, وہ کیا ہے, خان سامے ہوتے ہیں نا گھروں میں خدمت کے لیے. تو ابا تو نہیں ہوا نا وہ, جو نہ ڈانٹ سکے, جو نہ نصیحت کر سکے, جو ہر وقت یہ دیکھے کہ میرے بیٹے کا موڈ کہیں آف نہ ہو جائے,
تو وہ ابا نہیں ہے بھائی، وہ کیا ہے، میں واقعی